کسی اور کو نہیں دے رہے، یہ سمجھ کر دیں۔ آپ عید کے موقع پہ بچوں کو دینے کے لیے تو کڑک نوٹ ہوتا ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، اللہ کو دینے کے لیے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، اللہ کو دینے کے لیے گھر کا بچا ہوا پرانا کھانا ہوتا ہے، اللہ کو دینے کے لیے وہ جو ایسی بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ سامان جو ایکسپائری ڈیٹ پر پہنچ چکا ہے وہ مدارس پہ پہنچا دیا جاتا ہے کہ جی یہ خیرات ہو جائے، صدقہ مل جائے، بہت ثواب چاہیے۔ کہ رمضان المبارک کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کے صدقات اور خیرات میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں رمضان اور زکوٰۃ کا تعلق آپس میں سمجھا جاتا ہے، شریعت کے اندر رمضان اور زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کی نسبت رکھتے ہیں، شریعت زکوٰۃ سمجھتی ہے سال گزرنے پر، وہ سال آپ کا محرم میں بھی گزر سکتا ہے، سفر میں بھی گزر سکتا ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، کسی مہینے میں بھی گزر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کا سال رمضان میں پورا ہو رہا ہو تو بالکل آپ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کا سال رمضان کے بعد پورا ہو رہا ہو تو اس وقت زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مال کے اندر صرف ایک حق زکوٰۃ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا، پورا نہیں کریں گے تو اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا، اللہ کی وعید نازل ہوگی، اور یہ مال گلے کا ہار بن کر اژدہا بن کر لٹک رہا ہوگا۔ لیکن اس مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں، صدقہ و خیرات اس مال سے کرتے رہنا چاہیے۔ ہم صرف زکوٰۃ کے حق ارادے میں ہوتے ہیں کہ جی سال بھر میں زکوٰۃ نکال دی، جان چھڑا لی میں نے، بڑا کمال ہو گیا، اور پھر زکوٰۃ بھی وہ نکال رہے ہوتے ہیں بس اوقات کہ وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ تم نکالتے ہوئے سب سے کچرا گندا مال نکال کر تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، سمجھتے ہو کہ اللہ قبول کرے گا، بہت ترقیاں ہو جائیں گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ وہ ذات ہے جو قابل تعریف ہے، وہ تم سے بے نیاز ہے، تمہارے پیسوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو جب زکوٰۃ نکالے تو اچھا مال نکالیں، اچھی جگہ پر دیں، اچھی رقم خرچ کریں۔ وہ جو آپ کے پاس نوٹ رکھے ہوئے ہوں نا تو ان میں سے کڑک نوٹ نکال کر دیں، گلے ہوئے نوٹ نہ دیں، اللہ کو دے رہے ہیں آپ کسی اور کو نہیں دے رہے، یہ سمجھ کر دیں۔ آپ عید کے موقع پہ بچوں کو دینے کے لیے تو کڑک نوٹ ہوتا ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، اللہ کو دینے کے لیے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، اللہ کو دینے کے لیے گھر کا بچا ہوا پرانا کھانا ہوتا ہے، اللہ کو دینے کے لیے وہ جو ایسی بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ سامان جو ایکسپائری ڈیٹ پر پہنچ چکا ہے وہ مدارس پہ پہنچا دیا جاتا ہے کہ جی یہ خیرات ہو جائے، صدقہ مل جائے، بہت ثواب چاہیے۔ کیسے ملے گا؟ اللہ کو محتاج سمجھ رکھا ہے، اللہ ہمارے محتاج ہیں، ہمارے پیسوں کے اوپر چلنے والی دنیا ہے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں کہ اللہ ہمارا پیسہ قبول کر لیں، یہ سمجھیں، ہم محتاج ہیں کہ اللہ ہمارا پیسہ اپنے راستے میں خرچ کروا دیں، اللہ محتاج نہیں ہے، محتاجگی ہماری ہے۔ جب ہم محتاج ہیں تو پھر اچھا دیں، خوشی سے دیں، زیادہ سے زیادہ دیں، اپنی اوقات کے مطابق دیں، ہاتھ بند کر کے نہ دیں۔ اس مہینے کے اندر جو صدقہ کر سکتے ہیں، میں نے تو کئی دفعہ عرض کیا مسجد میں بھی دیگر جگہوں پہ بھی کہ بھائی 5 روپے دینے کی طاقت ہے 5 روپے دیں، پر دیں تو صحیح اللہ کے راستے میں۔ اپنے بچے سے 1 روپیہ روزانہ ڈلوائیں، پر عادی بنائیں کہ بیٹا یہ 1 روپیہ جا کر تم کسی غریب کو دو، مسجد کے ڈبے میں ڈال دو، اپنے کسی ایسے شخص کو 1 روپیہ دو، پر دو تو صحیح، عادت تو ڈالو، اللہ کے سامنے دینے کی عادت ڈالو، تاکہ کل جب تمہیں ضرورت پڑے تو اللہ تمہیں واپس لوٹا دے۔ اللہ تمہارے پیسے کو کھا نہیں رہے، تمہارے پیسے کو جمع کر رہے ہیں، محفوظ بنا رہے ہیں، اور جب تمہاری ضرورت پڑے گی تمہیں دے دیں گے، یہ لو جاؤ دے۔ ابھی بھی تو تمہیں اللہ نے دی ہے، تم نے تو خود تھوڑی کمایا، یہ ہاتھ کس نے دیا، یہ طاقت، قوت، یہ سب چیزیں کس نے دی؟ تو اس لیے وقت کم ہے، بہت سے واقعات اور بہت سی چیزیں اس بارے میں بھی ہیں، لیکن اتنی بات عرض کرنی ہے کہ اس آخری عشرے میں ہمارے یہاں 2 عبادت کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف، کوشش کریں کہ خود اپنے کم از کم 18-20 سال کے بچے کو اعتکاف میں بٹھائیں۔
مسجد کے اندر اس کو بٹھائیں، قرآن سیکھنے کا اسے موقع دیں، عبادات سیکھنے کا اسے موقع دیں، مہلت نکالیں، دین کو سیکھیں۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ زکوٰۃ سے متعلق جہاں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں وہاں حساب کر کے نکالا کریں، اندازے سے زکوٰۃ نہ دیں، اندازے سے زکوٰۃ نہ دیں۔ ایک دفعہ کاپی پینسل لے کر اپنی رقم لکھ لیں کہ میرے یہ پیسے بن رہے ہیں، اتنے لاکھ روپے بن رہے ہیں، یہ میری زمین، یہ میری فلاں چیز، ایسی زمین جو بیچنے کے لیے لی ہوئی ہو، رہنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ میری زائد چیزیں جو میرے کاروبار کی نیت سے ہیں، سونا چاندی ہے، پیسہ ہے، کوئی بانڈز ہیں، کوئی ایسٹ ہے، تو یہ سارے ایسٹ کوئی اسٹاک میں لگا ہوا مال ہے، کوئی قرض پہ کسی کو دیا ہوا پیسہ ہے، یہ ساری چیزیں شمار کریں، اور شمار کرنے کے بعد پھر اس کے حساب سے بڑی خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ عرض کرنا تھا کہ آپ کے علاقے کے اندر جو اس وقت سب سے زیادہ زکوٰۃ اور دیگر صدقات اور خیرات کا جو حق ہے وہ رشتہ داروں کے بعد آپ کے اس علاقے کے اندر کام کرنے والے ادارے جامعہ حمادیہ کا ہے۔ اس ادارے کا سب سے زیادہ اس محلے کے اوپر حق بنتا ہے رشتہ داروں کے بعد۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے لیے تعاون کی ترتیب ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس علاقے میں خیر کی بہت بڑی ترتیب جتنی بھی بنی ہوئی ہے وہ اسی جامعہ کی طفیل چل رہی ہے، اور یہ جامعات بھی اسی صدقات اور خیرات کے سلسلوں سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر ہمیں توفیق دیں اس میں حصہ ملانے کی تو یہ ہمارے لیے کار خیر کا باعث ہے اور ہمارے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔